بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو پنجم جماعت کے لیے۔ آج ہم نے اپنے تیسرے سبق کو چوتھے حصے میں اس میں مکمل کرنا ہے۔ ہمارا تیسرا سبق ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں۔ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، کسی نظم، کہانی، واقعات، اعلانات اور ہدایات سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں، اپنے اسکول اور محلے کی لائبریری سے اپنی دلچسپی کی کتابیں، رسائل وغیرہ لے کر ان کا مطالعہ کر سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم سیکھیں گے، جن کی ہم مشق کریں گے۔ ہمارے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر کچھ اس طرح سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر آپ غور کریں تو کمزور اور ناتوانوں کی مدد کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، اب اتنی استطاعت رکھتا ہو، اس کی اتنی حیثیت ہو، تو وہ ان میں سے کام کرے کہ بھوکے کو کھانا کھلائے اگر اس کی اتنی حیثیت ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو اگر وہ اس کے ارد گرد کوئی بیمار ہے تو اس کی وہ عیادت کے لیے جائے، اس کی مزاج پرسی کرے، اور قیدی کو رہا کروائے، یعنی کسی غلام کو جس کا آقا غیر مسلم ہو یا اس پر ظلم ڈھاتا ہو، اس کو آزاد کروائے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے ہم کریں گے دہرائی۔ آپ نے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے اسکول میں ہونے والی کسی تقریب کا حال بتانا ہے۔ اس کو آپ زبانی کر سکتے ہیں، اپنی معلمہ کو بتائیں، آپ کو جو بھی واقعات، جو بھی تقریب جو اسکول میں منعقد ہوئی ہو، اس کو مختصراً جلدی اس کے واقعات کا خیال رکھتے ہوئے بتائیے۔ شاباش۔ یقیناً آپ لوگوں نے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھا ہوگا اور اپنی پسندیدہ کوئی تقریب جو اسکول میں منعقد ہوئی ہوگی اس کے متعلق بتایا ہوگا۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی آپ کے لیے ایک پیراگراف، ایک اقتباس یہاں پہ لکھا گیا ہے، آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ اس کو بہت غور سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس اقتباس کے اہم اور خاص نکات اپنی معلمہ کو زبانی بتائیے۔ جی، تو یقیناً آپ لوگوں نے اقتباس پڑھ لیا ہوگا۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ، متن کا وہ حصہ جس کو کل ہم مکمل نہیں کر پائے تھے یا ہم نے نہیں کیا تھا، اس کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن مقرر فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشی نسل سے تھا۔ عرب قوم اپنے آپ کو بہت افضل مانتی تھی اور حبشی نسل کو کمتر مانتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی طائف میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ طائف کے سرداروں نے دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک باغ میں پناہ لینے کے لیے بیٹھے تو ہمارے جوتے خون کی وجہ سے پیروں کے ساتھ چپک گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، جن کے درمیان طائف کی وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ غزوہ احد کے دوران میں ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون صاف کیا اور کہا، اے اللہ، اس قوم کو معاف کرنا، یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے. ہم نے ایک چڑیا کے 2 بچوں کو پکڑ لیا. چڑیا زور زور سے بول کے احتجاج کرنے لگی اور فرمایا کہ کس نے اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اسے مضطرب کر رکھا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو. خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کی خاص خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر احسان اور ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے. ایک روایت میں فرمایا اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم ترین اور حلیم ترین انسان تھے. آپ کی رحمت کا سایہ صرف انسانیت تک محدود نہ تھا بلکہ تمام مخلوقات کے لیے تھا. پیارے بچوں، یہاں تک ہمارا سبق آج مکمل ہوا. اب آپ نے سرگرمی میں سوال نمبر 2 کرنا ہے اور اب تک جتنا متن ہم نے آج جو سبق پڑھا ہے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اس کی تفہیم کرنی ہے اور اپنی معلمہ کو اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے. تو ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو کیجیے. یقیناً آپ نے سرگرمی کر لی ہوگی. ہم اب کریں گے اپنی مشق کا کچھ حصہ. سوال نمبر 3 مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں اور سوال نمبر 4 دیے گئے سوالات کے جوابات خوش خط تحریر کریں. یہ دونوں سوال آپ نے ابھی جماعت میں کرنے ہیں. گھر سے جو کام کر کے لائیں گے اس میں ہے لائبریری سے سیرت پر کوئی کتاب لیں، اس کے منتخب حصے کا مطالعہ کریں اور جماعت میں اس کے بارے میں بتائیں. اس کے علاوہ ایک ورک شیٹ جو ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اس کو بھی آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے. یوں ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.